السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیرت النبی پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے سیرت النبی کے بارے میں بہت سے واقعات پڑھے ہیں، لیکن ان واقعات سے ہمیں آپ کی زندگی کا مطالعہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال زندگی گزاری، ان کی 63 سال کی زندگی کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، تو تھوڑا سا شارٹ ورڈ میں کرتے ہیں۔ ان کی سیرتیں کیا تھی؟ یہ تھی ان کی عادات کہ وہ اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو مینیج کرتے تھے۔ ہر وقت کو انہوں نے ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا، اس ٹائم یہ کرنا ہے، اس ٹائم یہ۔ 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے تھے، چھوٹوں سے رحم کرتے تھے، بڑوں کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ کوئی بھی بات ہوتی تو اسے حوصلے سے برداشت کرتے، بلکہ بدلہ نہ لیتے۔ جب کفار مکہ پر ظلم بھی کرتے تو آپ ان کو جواب نہ دیتے، بلکہ اللہ پر معاملہ چھوڑ دیتے۔ کوئی بھی بڑا سے بڑا مسئلہ ہو جاتا تو آپ اس کو برداشت کرتے، بلکہ بدلہ لینے نہ چلے جاتے۔ کم بولتے، فضول نہ بولتے، کم بولتے تاکہ زبان سے کوئی بری بات نہ نکل جائے۔ ہر وقت زبان پہ ذکر اللہ رہتا کہ اللہ کی یاد کرتے رہتے۔ تہجد کی نماز پڑھتے، 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز پڑھتے۔ ہم 5 نمازیں ہی پوری نہیں پڑھ سکتے تو تہجد کی کیا پڑھیں گے؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نیک عادات تھی۔ آپ کو تمام صحابہ میں اعلیٰ مانا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے قابل تھے۔ دیکھیں، اتنی اونچی شان، اتنی عظمت کے باوجود بھی آپ نے کبھی غرور نہیں کیا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم غرور نہ کریں۔ جو اصول صحابہ کے لیے ہوتے وہی اصول ان کے اپنے لیے ہوتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود کو اعلیٰ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ نہ ہی نیک بندہ سمجھتے، بلکہ خود کو عام بندوں کی طرح سمجھتے تھے، انہیں کی طرح بات چیت کرتے، انہیں کی طرح رہتے۔ کوئی اونچی شان، کوئی اعلیٰ گفتگو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تکبر تو بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمارے اس کورس کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت سے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے، اور سارے ہی اہم ہیں، ہم سارے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے کورس کا اختتام ہے، کیونکہ ہمیں ان کی بہت سی باتوں کا پتہ چل چکا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ نماز کی پابندی کرتے، بیٹیوں کو اہمیت دیتے، اسی طرح بہت سی اور بھی باتیں۔ ہجرت کے 10ویں سال حج کے دن قریب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا، پس پھر کیا تھا، سبھی تیار ہو گئے۔ مدینہ سے تھوڑی ہی دور ایک علاقہ ہے جسے ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہاں سے احرام باندھا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچے تو پہلے عمرہ کیا۔ اللہ ہم سب کو بار بار عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمرہ بہت بڑی اور اہم عبادت ہے، اس لیے عمرہ کا طریقہ الگ دیا جا رہا ہے تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی رہے۔ عمرے کا آسان فہم طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے: میقات، وہ جگہ جہاں عمرہ اور حج کرنے والے افراد پر احرام باندھنا لازم ہے، ان سب جگہوں کو میقات کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 5 ہے۔ وہ افراد جو یمن والی طرف سے آتے ہیں ان کے لیے میقات یلملم ہے، یہ جدہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ مدینے سے آنے والوں کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے، یہ مدینہ کے بالکل ساتھ۔ اسی طرح عراق والی طرف سے آنے والے کے لیے عرق
شام کی طرف سے آنے والوں کے لیے جحفہ اور نجد کی طرف سے آنے والوں کے لیے قرن المنازل کو میقات مقرر کیا گیا۔ اگر عمرہ یا حج کرنے والا ان مقامات کے باہر سے آتا ہے تو ان سے مقامات پر آ کر احرام باندھنا لازم، اور جو افراد انہی مقامات کے اندر رہتے ہیں وہ اپنی رہائش سے ہی احرام باندھیں گے، حتیٰ کہ مکہ والے مکہ میں ہی اپنی رہائش سے احرام باندھیں گے۔ اس کے بعد ہے نیت۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہر نیک انسان پر لازم ہے کہ وہ ارادہ کرے کہ وہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے گا۔ اسی سوچ کا نام نیت ہے، اور انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اسے وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ احرام عمرہ کرنے والا یعنی معتمر اور حج کرنے والا یعنی حاجی جو لباس عمرہ یا حج کے لیے پہنتا ہے اسے احرام کہتے ہیں۔ مرد حضرات دو غیر سلی سفید چادریں پہنتے ہیں، ایک چادر کو دھوتی کی طرح ناف سے نیچے والے جسم کو ڈھانپنے کے لیے اور دوسری کو اوپر لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں پہن سکتے، یعنی بنیان وغیرہ نہیں پہن سکتے، جبکہ عورتیں کوئی بھی مناسب سادہ لباس بطور احرام پہن سکتی ہیں۔ لباس کے اوپر لمبی قمیص کی طرح ایک گاؤن ہوتا ہے جسے عبایا کہا جاتا ہے۔ حج اور عمرہ کے موقع پر عورتیں پہنتی ہیں تاکہ مزید اچھے طریقے سے پردہ کیا جا سکے۔ احرام باندھنے کے بعد اگر صرف عمرہ کرنا چاہتا ہے تو یہ الفاظ کہے: اللہم لبیک بالعمرۃ۔ اگر وہ حج کرنا چاہتا ہے تو یہ الفاظ کہے: اللہم لبیک بالحج۔ اور اگر اس نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا، یعنی وہ حج قرآن کی نیت رکھتا ہے، تو وہ یہ الفاظ کہے: اللہم لبیک بالعمرۃ والحج۔ احرام کی پابندیاں۔ احرام کے باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگائی جا سکتی، بال اور ناخن نہیں کاٹے جا سکتے، اسی طرح شکار کرنا بھی منع ہے، نہ خود نکاح کر سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے۔ بیوی کے قریب جانا بھی منع ہے۔ کسی انسان سے لڑنا ویسے بھی ناجائز ہے، مگر احرام کی حالت میں اس حوالے سے اور بھی احتیاط لازمی ہے۔ تلبیہ۔ وہ کلمات جو عمرہ یا حج کرنے والا انسان میقات پر احرام باندھنے کے بعد کہنا شروع کرتا ہے انہیں تلبیہ کہتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور ملک بھی تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ عمرہ کرنے والا آدمی جب خانہ کعبہ میں داخل ہو تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ مکہ میں موجود اللہ کے گھر کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ یہ گھر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بھی اسے تعمیر کیا۔ 35 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ خانہ کعبہ کے چار کونے ہوتے ہیں۔ ایک کونے پر ایک کالا پتھر نصب ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ اس کے بائیں جانب تھوڑے سے فاصلے پر کعبہ کا دروازہ ہے جسے باب الکعبہ کہتے ہیں۔ حجر اسود اور باب الکعبہ کے درمیان اس تھوڑی سی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ باب الکعبہ کے سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک پتھر ہے جو شیشے کے چھوٹے سے کیبن میں رکھا ہوا ہے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ باب الکعبہ کے بائیں جانب والے کونے سے کعبہ کا وہ حصہ شروع ہو جاتا ہے جو کعبہ کا حصہ تھا مگر تعمیر نہ ہوا تو اس کو حطیم کہتے ہیں۔ حطیم کے بائیں جانب والے کعبہ کی دیوار کے کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔
خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اس کونے پر جائیں جہاں حجر اسود نصب ہے۔ اگر ممکن ہو رش نہ ہو تو حجر اسود کا بوسہ لیں، یعنی اس پتھر کو چومیں۔ اگر رش کی وجہ سے ایسا کرنا مشکل ہے تو اس کی طرف دائیں ہاتھ کا اشارہ کر کے اللہ اکبر کہیں۔ اسے استلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد کعبہ کے گرد چکر لگائیں۔ اس حال میں کہ آپ بائیں جانب کعبہ ہوں۔ اس دوران خوب دعائیں مانگیں۔ دعا پڑھنے کی بجائے عاجزی سے اللہ کو اپنی ضروریات بتائیں، اس کی نعمتوں کی تعریف کریں، درود شریف پڑھیں۔ قرآن مجید بھی پڑھا جا سکتا ہے، اذکار بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ چکر لگاتے ہوئے جب رکن یمانی کے قریب سے گزریں تو رکن یمانی والے کونے پر ہاتھ لگائیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کوئی بات نہیں، رکن یمانی سے حجر اسود تک چکر لگاتے وقت یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ سے بچا لے۔ اسی طرح آپ کا ایک چکر مکمل ہوا۔ اسی طرح 7 چکر لگائیں اور 7ویں چکر کے اختتام پر اگر ممکن ہو یعنی رش تو نہ ہو تو حجر اسود کا بوسہ لیں، یعنی اس پتھر کو چومیں۔ اگر رش کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں تو اس کی طرف دائیں ہاتھ کا اشارہ کر کے اللہ اکبر کہیں۔ اسی طرح 7 چکر اور 8 استلام ہو جائیں گے۔ پھر مقام ابراہیم پر آ کر 2 نفل پڑھیں، اسے طواف کی نماز کہتے ہیں۔ اگر مقام ابراہیم پر جانا ممکن نہ ہو یا رش بہت زیادہ ہو تو جہاں جگہ ملے وہیں 2 رکعت پڑھ لیں، اس طرح آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ اب زمزم پئیں اور کچھ زمزم اپنے سر پر بھی ڈالیں، البتہ عورتیں اپنے اوپر اس طرح زمزم نہ ڈالیں کہ لباس بھیگ جائے اور بے پردگی کا خطرہ ہو۔ اس کے بعد حجر اسود کے والے کونے کی سیدھ میں صفا پہاڑی پر جائیں اور کعبہ کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ یہ دعا مانگیں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے صفا کی جانب نکلے اور جب صفا کے قریب پہنچے تو آپ نے یہ آیات پڑھی: ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور فرمایا میں وہیں سے ابتدا کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے ابتدا کی، لہٰذا صفا سے شروع کیا اور صفا پہاڑی پر چڑھتے حتیٰ کہ بیت اللہ نظر آنے لگا، قبلہ رخ ہو کر اللہ کی توحید بیان کرنے لگے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ وانصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اکیلے ہی لشکروں کو شکست دوچار کیا، آپ نے اسی طرح 3 بار فرمایا۔ اس کے بعد صفا سے مروہ کی طرف جائیں۔ راستے میں تھوڑی سی جگہ وہ آتی ہے جہاں بھاگنے کے انداز سے تیز تیز چلنا ہوتا ہے۔ آج کل حکومت نے اس جگہ پر گرین لائٹس لگا دی ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی جگہ کی حدود کا آسانی سے علم ہو جائے۔ پھر مروہ پہاڑی تک جا کر کعبہ کی طرف رخ کریں اور 3 مرتبہ وہی دعا پڑھیں جو صفا پر پڑھ کر کعبہ کی طرف منہ کر کے مانگی تھی۔ اب دوبارہ صفا کی طرف چلیں، اسی مقام پر پہنچ کر اسی طرح بھاگیں۔ اسی مقام پر پہنچ کر پھر اس طرح بھاگنے کے انداز سے تیز تیز چلیں۔ صفا پر پہنچ کر پھر وہی عمل کریں، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے وہی دعا مانگیں اور مروہ تک جائیں۔ صفا سے مروہ تک کا 1 چکر ہوگا، مروہ سے صفا تک کا دوسرا، اسی طرح کل 7 چکر لگائیں۔ اس کو سعی کہتے ہیں۔ سعی کا آغاز صفا سے اور اختتام مروہ پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد باہر جا کر مرد حضرات اپنے سارے سر کے بال اتروائیں، یعنی ٹنڈ کروا دیں، اسے حلق کہتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو ٹنڈ یعنی حلق کی بجائے سر کے بالوں کی کٹنگ کروا لیں، اسے قصر کہتے ہیں۔ جبکہ عورتیں اپنے بال کے آخر سے تھوڑے سے بال کاٹیں، اس طرح ان کا عمرہ مکمل ہوگا۔ اب احرام اتار کر دوسرا لباس پہن سکتے ہیں، اب وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد 4 دن وہیں مکہ میں رہے اور پھر 8 ذوالحجہ کو حج کے لیے منی چلے گئے۔
یہ حرم سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے۔ وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھی اور پھر اگلے دن 9 ذی الحجہ کو فجر پڑھ کر عرفات کی طرف چل گئے۔ عرفات سے پہلے ایک علاقہ آتا ہے جسے ارنا کہتے ہیں، وہاں آپ نے قیام کیا، پورے اسلام کا خلاصہ یہی خطبہ حج دیا جسے خطبہ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ یہ بڑا ہی کمال کا خطبہ تھا، اس میں آپ نے سارا اسلام بیان کر دیا، ایک دوسرے کی بے عزتی حرام قرار دی، قتل کرنا حرام قرار دیا، مال لوٹنا، چھیننا، دوسرے کا مال اسے واپس نہ دینا حرام قرار دیا، جاہلیت کے رسم رواج ختم کر دیے، پرانے بدلے معاف کر دیے، سود حرام کر دیا، عورتوں سے اچھے سلوک کا حکم دیا، ان کی عزت کرنے کا حکم دیا، لوگوں کو بتایا کہ ان پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض ہیں، حکمران کی اچھی بات ہے ماننے کا کہا۔ پھر پوچھا کہ لوگوں، میں نے دین کی سب باتیں تمہیں بتا دی، تو لوگوں نے کہا بتانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے دین اسلام کی تکمیل کی آیت نازل کر دی، پھر اذان دی گئی، ظہر عصر کی نماز 2 رکعتیں فوراً پڑھ لیں، پھر مغرب تک دعائیں مانگتے رہے اور مغرب ہوتے ہی نماز پڑھے بغیر ایک علاقہ ہے جسے مزدلفہ کہتے ہیں، وہاں چلے گئے اور جا کر مغرب و عشاء اکٹھی پڑھی، پھر رات رہنے کی صبح کی منی آ گئی، یہ بھی ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پر تیسرے ستون کو کنکریاں ماری، پھر 100 اونٹوں کی قربانی کی اور ٹینٹ کروا کر طواف اور سعی کرنے حرم شریف چلے گئے، فارغ ہو کر منی آ گئے اور رات یہیں رہی، پھر صبح ظہر کے بعد 3 ستونوں کو 7 کنکریاں ماری اور اگلے دن پھر یہی کیا، اس سے اگلے دن پھر یہی کر کے واپس چل پڑے، مکہ چھوڑنے سے پہلے ایک آخری الوداعی طواف کیا، پھر مکہ سے واپس مدینہ چل پڑے۔ عمرے کی طرف حج بھی بہت بڑی اور اہم عبادت ہے۔ عمرے کی کوئی بھی تاریخ مقرر نہیں، لیکن حج کو بیان الگ کیا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 تک حاجی حج کے مختلف مناسک یعنی امور سر انجام دیتے ہیں، ان دنوں کو ایام حج کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بھی اجازت ہے، اگر کوئی حج کرنے والا 12 ذی الحجہ کو اپنا مکمل کر لے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ارشاد ہوا، پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ذو الحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ کو ایام التشریق کہتے ہیں۔ آیات مبارکہ میں حاجی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایام تشریق کے پہلے 2 دنوں حج مکمل کر لے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور اس طرح کوئی آخری 2 دنوں میں کرے تو کوئی حرج نہیں۔ ذیل میں آپ کو ترتیب سے 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11، 12، 13 میں حاجی نے کیا کرنا ہے، یعنی ان ایام میں کون کون سے مناسک حج کس کس تاریخ کو ادا کرنے بتایا جا رہا ہے۔ جو شخص حج کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ 8 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے حج کے ارادے سے احرام باندھے، اللہم لبیک بالحج، اس کے بعد وہ منی چل جائے۔ یہاں خانہ کعبہ سے 3-4 کلومیٹر دور ایک علاقے کا نام ہے، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں ان کے اوقات میں ادا کرے، اس دوران اذکار، تلاوت، دعائیں، نوافل وغیرہ کا اہتمام کرے۔ 9 ذی الحجہ 8 اور 9 کے درمیانی رات منی میں گزارے، پھر صبح فجر کی نماز منی میں ادا کرنے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہو۔ نبی کریم عرفات سے پہلے ایک مقام ارنا کہتے ہیں، وہیں ٹھہرے اور زوال شمس کے بعد یعنی ظہر کا وقت شروع ہوا تو یہی خطبہ دیا۔ اسی مشہور خطبے کا نام حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ خطبہ کے بعد اذان کہی گئی، پھر اذان کے بعد ظہر کی نماز 2 رکعت قصر ادا کی گئی، سب مقامی مسافر حجاج کرام نے آپ کے ساتھ قصر ادا کی۔ اس کے بعد غروب آفتاب تک اللہ پاک سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگے، یہ دعاؤں کا خصوصی وقت ہے، اپنے گزشتہ گناہوں اور برے اعمالوں پر اللہ پاک سے معافی مانگے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ جب انسان دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کرے، جو لوگ قرض میں ڈوبے ہیں ان کے قرضوں کو اتر جانے کی دعا کرے، بے اولادوں کے لیے ایک صالح اولاد اور اسی طرح ہر قسم کی دعا کا ذکر کرے۔ اس طرح اسلام میں ہر دن کا الگ الگ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الوداعی جملے پڑھتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا یعنی پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا، اب وہ پورا ہو چکا ہے، لہٰذا شاید اب آپ کے جانے کا وقت
قریب ہے۔ اس بات کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے، حج الوداع کرنے کے جانے سے پہلے آپ نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو فرمایا، معاذ ممکن ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، شاید کہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ تو یہ سن کر معاذ رونے لگے۔ دوم، آپ ہر سال رمضان میں آخری 10 دن اعتکاف کرتے تھے لیکن آخری سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تیسری بات یہ، آپ ہر سال رمضان میں ایک مرتبہ جبرائیل کو قرآن سناتے اور سنتے، اس دفعہ 2 مرتبہ دور کیا، یعنی سننے اور سنانے کو دور کہتے ہیں، تو اس بار اس آخری سال میں 2 مرتبہ کیا۔ احد میں جو بندے شہید ہوئے تھے آپ انہیں کبھی نہ بھلا سکے، آخری سال جا کر دوبارہ ان کا جنازہ پڑھا۔ ایک رات اٹھے اور بقیع کے قبرستان میں چلے گئے، وہاں جا کر دعا کی کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء اللہ لاحقون، اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ہجرت کی 11ویں سال سفر کی آخری تاریخ تھی۔ آپ کا ایک جنازہ پڑھوانے کے لیے بقیع کے قبرستان میں گئے۔ واپسی پر سر درد شروع ہوا۔ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو باقی بیویوں سے اجازت لے کر عائشہ کے گھر چلے گئے، کیونکہ حضرت عائشہ آپ کی محبوب ترین بیوی تھی، آپ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، اور بیویوں سے بھی تھی لیکن حضرت عائشہ کا الگ ہی مقام تھا۔ تو 7 ربیع الاول بدھ والے دن بہت ہی تیز بخار ہوا۔ بخار میں سر پانی ڈالا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ آج بھی شدید بخار میں پانی کی پٹیاں کی جاتی ہیں، آپ پر بھی پانی ڈالا گیا۔ آپ کو کچھ ہوش آئے تو جا کر مسجد کے ممبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعظیمی سجدہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا، میری قبر کو بت بنا کر اس کی پوجا نہ کرنا۔ آپ بڑے عظیم انسان تھے، ساری زندگی تکلیفیں برداشت کی لیکن خود کسی کو ذرا سا پریشان بھی نہ کیا۔ پھر کہنے لگے، اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو تو لے لے۔ پھر اتر کر ظہر کی نماز پڑھی اور انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی۔ پھر فرمایا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، یا تو دنیا کی خوبصورتی میں سے جو چاہے اللہ سے دے دے گا، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس سے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رونے لگے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ آدمی آپ ہی ہیں اور آپ نے آخرت کو ترجیح دی۔ جمعرات والے دن مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہی آپ کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی۔ ایک دن پہلے سب غلاموں کو آزاد کر دیا۔ آپ کے پاس صرف 7 دینار تھے، وہ بھی صدقہ کر دیے۔ آخری رات چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے پڑوسن سے ادھار لیا۔ آخری دن آیت فجر کی نماز کے وقت حجرے کے پردہ اٹھایا۔ جب صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو مسکرائے۔ فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی، پھر کچھ کہا تو ہنسنے لگی۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا تو میں رونے لگی۔ جب فرمایا سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی تو میں ہنسنے لگی۔ آپ کو شدید تکلیف میں دیکھ کر فاطمہ نے کہا، ہائے ابا جان آپ کی تکلیف، ہائے ابا جان آپ کی تکلیف۔ ایسے نازک لمحات میں ایک بیٹی کے جذبات کو کون جان سکتا ہے۔ آپ نے امت کو آخری وصیت کرتے ہوئے فرمایا، نماز اور غلاموں کا خیال رکھنا۔ حقوق اللہ میں توحید کے بعد سب سے پہلے نماز کی اہمیت ہے۔ جو نماز ادا کر لے گا وہ انشاءاللہ العظیم باقی حقوق بھی ادا کر لے گا۔ اسی طرح بندوں میں سب سے کمزور غلام ہوتا ہے، جن کے حقوق کا خیال رکھ لے گا تو باقی حقوق العباد کا خیال بھی رکھ لے گا۔ اللہ ہمیں بھی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ نے عائشہ صدیقہ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ عائشہ نے آپ کی خواہش پر انہیں مسواک چبا کر نرم کر کے دی، یعنی آپ نے آخری وقت تک صفائی ستھرائی کا خیال رکھا۔ پھر فرمایا، اللہم رفیق الاعلیٰ، اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح 63 سال پہلے
آپ پیدا ہوئے اس دنیا کے سب سے عظیم انسان جو ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی پیارے لگتے۔ ہجرت کے 11ویں سال چاشت کے وقت دعائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر مسلمان بہت ہی زیادہ غمزدہ تھے، ہر آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس اسرا میں حضرت ابوبکر آئے اور آپ کے ماتھے کو چوما، پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ پر دو موت جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی وہی آپ کو آ گئی۔ پھر مسجد میں جا کر صحابہ کو سمجھایا کہ آپ بھی پہلے انبیاء کی طرح ایک نبی تھے، جس طرح وہ دنیا سے رخصت ہوئے اسی طرح آپ کو بھی جانا پڑا۔ آخر کار بے لوث، بے حد و حساب محبت کرنے والا صحابہ نے بے قرار غمزدہ دل اور روتے آنسو بہاتی آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں سے جس جگہ آپ وفات پائے اسی جگہ دفن کیا۔ اے اللہ پاک تو جانتا ہے ہمارا دل بھی بے قرار ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہم بھی اپنے نبی پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک تو ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب جیسا بننے کی توفیق عطا فرما، جنت میں ان کی ہمسائیگی نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔